fairy tale and more. Please like and subscribe my YouTube channel. چھوٹے سے گاؤں میں ایک گھر تھا جہاں امجد اور اس کی چھوٹی بہن عائشہ رہتے تھے۔ ان کے والدین کا سایہ بچپن میں ہی ان کے سروں سے اٹھ گیا تھا اور دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کا سہارا بن گئے تھے۔ امجد جو صرف 12 سال کا تھا، چھوٹے موٹے کام کر کے عائشہ کا پیٹ بھرتا اور اسے پڑھنے کا شوق دلانے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ عائشہ بہت معصوم اور حساس تھی۔ اس کے دل میں ایک خواب تھا کہ وہ بڑی ہو کر ٹیچر بنے اور گاؤں کے بچوں کو تعلیم دے۔ امجد نے اپنی بہن کی آنکھوں میں چمک دیکھ کر دل ہی دل میں یہ عہد کر لیا کہ وہ عائشہ کے خواب کو ضرور پورا کرے گا، اس کے لیے چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ زندگی کے سفر میں مشکلات نے دونوں بہن بھائیوں کا راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ایک دن عائشہ اسکول سے واپس لوٹ رہی تھی کہ راستے میں وہ گر پڑی اور بری طرح سے زخمی ہو گئی۔ اس کے علاج کے لیے بہت پیسے درکار تھے جو امجد کے پاس نہیں تھے۔ وہ گاؤں کے ہر دروازے پر دستک دیتا رہا لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو تیار نہ ہوا۔ آخر کار امجد نے اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنی ماں کی دی ہوئی گھڑی کو بیچ دیا۔ وہ گھڑی اس نے اپنی ماں سے ایک وقت میں ضد کر کے لی تھی، لیکن آج ضرورت پڑنے پر اپنی بہن کے سہارے کے لیے اس نے اس گھڑی کو بیچ دیا۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن امجد نے اسے گلے لگا کر کہا، رونے نہیں دوں گا عائشہ، تمہارے آنسو میری ہار ہیں، تم میری بہن ہو اور میں ہار نہیں مانوں گا۔ وقت گزرتا گیا اور امجد نے محنت مزدوری کی، اپنی بہن کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ سالوں کی محنت کے بعد عائشہ واقعی ٹیچر بن گئی۔ جب اس نے پہلی بار گاؤں کے اسکول میں قدم رکھا اور بچوں کو پڑھانا شروع کیا تو امجد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ عائشہ نے اپنے بھائی کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، بھائی، یہ سب تمہاری قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر تم میرے لیے محنت نہ کرتے، میرے لیے قدم نہ اٹھاتے تو آج میں اس منزل تک کبھی نہ پہنچ پاتی۔ ماں باپ کے بعد تم میرا سہارا بنے، اس کے لیے میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ امجد نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، تم میری خوشی ہو اور میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا۔